ایک مجلس کی 3 طلاقیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پہلے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ کام جس میں آسانی رکھی گئی تھی لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی، تو بطور سزا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی جاری کر دیا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ دونوں ہیں، ایک مجلس میں 3 بھی کو 3 ایک آ گیا، اور پھر دوسری مجلس میں 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا گیا، ایسے 3 ہی جاری۔ سن لیں میری بات، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک، دلیل تو مل گئی، بس آگے جو بھی ہو۔ پھر دوسرا زمانہ سیدنا ابو بکر صدیق کا گزرا، اس میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کی دور خلافت غالباً 10 سال ہے۔ پہلے 2 سال یہی رہا کہ ایک مجلس میں کوئی 3 طلاقیں دے دے تو وہ ایک سمجھی جاتی تھی۔ بعد میں یہ اس میں الفاظ بھی ہیں کہ جس کام میں لوگوں کے لیے آسانی رکھی گئی تھی اس میں لوگوں نے جلد بازی کی، یعنی ماحول یہ چل نکلا تھا، ہر بندہ نا 3 طلاقیں دیتا اپنی بیوی کو، نہ اس کو طلاق دیتا اور نہ ہی اس کو اپنے گھر آباد رکھتا، طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتا، 3 طلاقیں دیتا پھر رجوع کر لیتا۔ یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ امیر المومنین نے اپنے اس وقت کے فہم کے مطابق کہ یہ لوگوں کو اب کیا کہا جائے، کس طرح ان کو اس کام سے روکا جائے، انہوں نے یہ بطور سزا جاری کیا حکم کہ عمر 3 ہی جاری کر دے گا، اس کی بیوی دوبارہ اسے مل نہیں سکے گی، کیونکہ 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو وہ بیوی اس کی نہیں بن سکتی، اللہ کہ وہ حتی تن کی حزوجہ پر عمل اس کا اگر ہو جائے، بالفرض ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، اللہ کی طرف سے اگر ایسا عمل ہو جائے تو وہ پہلے خامند کے لیے حلال ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو جاری کر دیا کہ تینوں جاری کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث پر ہمارے میرے کرامن کاتبین جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ کہیں گے، انہوں نے فوری طور پر بول بھی دیا نا کہ جب دوسری بھی وہی اسی میں جاری ہو گیا کہ تینوں حدیثیں جو ہے نا وہ تینوں طلاقیں جاری کر دی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ جو پہلا دور ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سیدنا ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، وہ پہلے فالو کریں گے اور عمر بن خطاب والی بات بعد میں، اور یہاں وہ نہیں فالو ہو سکتی، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے اختتام پر خود اپنے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ اغاثۃ اللہفان میں لکھا ہے کہ یہ کام مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے وقت کا حاکم بطور سزا کوئی چیز لاگو کرتا ہے نا، وہ شریعت کا مسئلہ بدل نہیں جاتا، یہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے، وہ وقتی طور پر ایک بات ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب شریعت کا حکم ہی بدل کے رکھ دیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسے بدل سکتے تھے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے بدل دیتے۔ اگر کہیں کہ نہیں اس پر ہی عمل ہوگا، یہ ہی والا مسئلہ ہمیں نہیں سمجھ آیا آج تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کیوں چھوڑا، آپ کے زمانے کا عمل کیوں چھوڑا، ابوبکر صدیق کے دور کا کیوں چھوڑا، یا پھر لگاؤ تھوڑا سا بڑا کر کے فتویٰ کوئی عمر بن خطاب کے پہلے 2 سال خلافت کے وہ کیا ٹھیک نہیں تھے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ وہ 3 دفعہ ہی ہے نا، اس کے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ جو 3 طلاقیں ایک مجلس میں کہیں ہیں نا، ایک ہی وقت میں کہہ دیا کہ 3 طلاق، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا میں نے طلاق دی، وہ ایک طلاق واقعہ ہو چکی ہے۔ اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے، رجوع ہو جاتا ہے 3-2.5 ماہ کے اندر، تیسری مرتبہ مینسج جب آنے سے پہلے وہ صلح کر لیتے، وہ اس کی بیوی ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ایک طلاق واقع ہو گئی، 2 حق اس کے پاس ہیں۔ کبھی زندگی میں پھر ایسا ہو گیا، 1 دیتا ہے یا 2 دیتا ہے یا 3 ہی ایک مجلس میں کہہ دیتا ہے، تو وہ پھر دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر صلح ہو گئی یا عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، تیسری طلاق اب جب کہہ دے گا نا، بس جیسے اس نے کہہ دی، وہ 1 مرتبہ کہے، 2 مرتبہ کہے، 10 مرتبہ کہے، ہوگی ایک ہی، وہ تیسری ہو جائے گی، پکی حرام اس پر۔ آپ نے بات کی اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہ 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار کی گئی، ابوبکر صدیق کے دور کے اندر 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سزا کے طور پر، یہ جو ہم سزا کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ادھر عربی کے اندر یہ چیز ہے کہ سزا کے طور پر میں یہ لاگو کر رہا ہوں،
لیکن بعد میں اس کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہو۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میں نے بیان بھی 3 مرتبہ کیے ہیں، پتہ نہیں پھر نہیں سمجھ آئی، کہ جس کام میں لوگوں کے لیے آسانی رکھی گئی تھی لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آسانی رکھی گئی تھی کہ آپ 3 طلاقیں دیتے رہے اور رجوع کرتے رہے۔ ہاں تو یہ آسانی تھی نا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ کہ لوگوں نے جلد بازی کی ہوئی ہے، بار بار طلاقیں دیتے ہیں۔ سنت اللہ کے نبی سے ہم ثابت ہے کہ جب سنت یہ تھے کہ 1 طلاق دو 1 مہینے کے بعد، یہ سنت ہے نا جی، اس سنت کو چھوڑا کہ مسلمانوں نے۔ یہ مجھ سے پوچھیں گے یا اس دور کے مسلمانوں سے پوچھیں گے؟ صاحب ایک منٹ، اس وقت مکہ اور مدینہ میں جو مذہب رائج ہے اس میں ایک ہی ہے یا ان کا فتویٰ ہے ہمارے پاس موجود ہے، ابن باز رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہوتا ہے اصل وہی معاملہ ہوتا ہے، وہی کام ہوتا ہے، وہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک شمار کرتے ہیں۔ ایک شمار کرتے ہیں، اور اس پر چاروں امام متفق ہیں یا ان میں سے کوئی اختلاف ان کے دوران ہے؟ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سوال کریں کہ ہمیں یہ چیز بتا دو، ہم مان جائیں گے۔ نہیں، میں نے حدیث بتا دی، امام متفق ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اماموں کے ساتھ کیا لگے؟ حدیث آ گئی ہے، بس بات ختم۔ حدیث آگے جو اس دور کے لوگ امام تھے تو پھر ان کی جو ان کو اس دور کے صحابہ تھے، سب سے بڑے امام تھے، وہ یہی مانتے تھے۔ صحابہ تو ایک صحابہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں تینوں طلاق رجوع کر لینا اپنا قول تو بھی میرے نام گزار ایندا کی تسی لکھا اغاثۃ اللحفان کتاب میں، اغاثۃ اللحفان، ہاں جی کی کناندی رہنی کی صدی کوئی ہے معلومات ہے؟ جی ساری معلومات ہیں۔ اغاثۃ اللحفان کتاب بتایا ہے، جس سے بھی آپ مکتبے سے لیں گے آپ کو کتاب مل جائے گی۔ غصۃ اللہ کوئی کس بارے میں بتا دیں؟ کوئی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کس بارے میں، اس میں یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اقوال ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اغاثۃ اللحفان کا مصنف مجھے نہیں اس ٹائم یاد، لیکن وہ کتاب موجود ہے، آپ نیٹ پہ لکھیں نا، گوگل پہ جا کے اغاثۃ اللحفان لکھیں، کتاب آ جائے گی سامنے۔ جائز ہے نا ایک کام؟ بھائی پوچھ رہے ہیں بار بار کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے حرام کام کیا یا جائز کام کیا۔ اگر ان کی اسی طرح طلاق ہے نا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں، تو انہوں نے عدت کے اندر اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک کیا، انہوں نے غلط تو نہیں کیا، صحیح ہے ان کا عمل۔ 1 طلاق واقع ہوئی، 1 طلاق کے بعد رجوع جائز ہے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ تو جو اس نے اوپر 2 طلاقیں بولی ہیں وہ کیوں میرے بول؟ حضرت ایک سون تے لے تو پھر 8 کو تے آئے صحیح کہہ رہے ہیں میری سننا بھائی طلاق رجوع اس وقت ہوتا ہے جب ایک الفاظ بولا جائے۔ آپ نے مور لگائی ہے، شمار کا اپنا جو فرق ہے بقایا طریقہ ہوئی سمجھ آ گئی؟ حضرت مور لائی ہے بھی ایک کتاب جڑا تسا حوالہ دیتا ہے تمہارا رضی اللہ عنہ، اور اس تو پہلے جڑا مذہب بیان ہویا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے دیکھتا دور؟ ہاں جی، عمر رضی اللہ عنہ دے پہلے 2 سال اور او دے تسی او ایک کول دا حوالہ دیتا ہے۔ اگر انہاں دا سی تصادم کریے ایک مسئلہ ہے نا سن جی جی جی، کرو جی، بالکل۔ تے اگر او تے زیادہ دلائل ہوندے او وزنی ہوندا ہے پھر سانوں او لینا چاہیے کہ یہ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر دلائل ہیں نا ان کو پیش کرنا چاہیے، کون دلیل سے کبھی انکار نہیں کریں گے، جو دلیل سامنے آئے گی دلیل دیکھیں گے، جو وزن، بات بالکل آپ کی صحیح ہے، لیکن جب دلیل آ جائے تو تب بات ہوگی نا، دلیل پیش کریں۔ سوال جواب حضرت جڑا تسی پہلے مطلب بیان کیتا نا قرآن حدیث، ہاں جی عمر رضی اللہ پہلا ہے اور جڑا آخر تے آیا نا مذہب وہ کمزور ہے اس تے غصۃ اللحفان مصنف انہاں مصنف لے لو، کتاب لے لو، اس دی بارے میں زیادہ کمزوریاں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، میں نے تو بات ذکر کی، اگر آپ اس کو نہیں مانتے آپ رہنے دیں، بالکل فارغ کر دیں، خارج کر دیں، خارج کر۔ ابھی اس کو ہم نے خارج کیا، باقی ایک مذہب ہے کون سا؟ 3 طلاقیں 3 یہ تو پہلے ثابت کرو نا ہے، تو آپ نے کیا ہے نا؟ میں نے تو ثابت کیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، نبی کے زمانے میں 3، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں 1 نہیں 3 1، ادھر بھی 3 1، عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے 2 سال بھی 3 1۔ اصل تو یہ ثابت ہو گیا، ہن گل اسے حدیث تے رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں ایک ہے سی، ایک سی، اسی ہن اگے کسی اور پاسے جان دی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔